جو اللہ کے نام کو، اللہ کی محبت کو نیچے ڈال دے کھانے کے لیے. کھانا ہم نے دیا ہے تیرے لیے، سب کچھ کھانا، رسالت تیرے لیے کھانا، توحید تیرے لیے کھانا، کلمہ تیرے لیے کھانا. رسول اللہ نے کہا بلا کے لاؤ اس کو، جاؤ لے کے آؤ، کو رسول بلا رہے. غلام گیا کہ چل، بلا رہے رسول اللہ. آتا ہوں. اتنا ڈھیر لگا ہوا تھا، اتنا ڈھیر پھلوں کا، روٹیوں کا، سالن، گوشت، اور کھائے جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے کھائے جا رہا، کھائے جا رہا. آدھے گھنٹے رسول اللہ نے انتظار کیا. کہا جاؤ پھر بلاؤ. کہا چلو رسول اللہ بلا رہا. غلام گیا. کہا چلو رسول اللہ، آتا ہوں آتا ہوں. اب رسول اللہ نے کیا کہا؟ کہ کیا کر رہا ہے؟ کہ کھانا کھا رہا ہے. کہ پہلے بھی، اب بھی؟ کہاں کھا رہا ہے. اب رسول اللہ نے کہا، مستند حدیث انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، انہوں نے بھی لکھا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. میں بلا رہا ہوں، حکم رسول اور کھانا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اب اگلا ٹکڑا جو ہے اس میں رسول اللہ کا مزاج ہے. حدیث کے اگلے ٹکڑے میں رسول اللہ کا مزاج ہے. کل علم مرد کو دیں گے، یہ مزاج ہے، یہ رسول اللہ کا مزاج ہے. اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا. اب دوسرا ٹکڑا سنیے گا. یہ کھا کھا کے تھکے گا، یہ تھک تھک کے کھائے گا. یہ کھا کھا کے تھکے گا، تھک تھک کے کھائے گا. ابھی حدیث پوری نہیں ہوئی. اور ایک دن یہ کھا کے مرے گا اور کہے گا پیٹ نہیں بھرا، پیٹ نہیں بھرا. آپ دیکھا جول بکر کی بیماری. بکر کہتے ہیں بیل کو، گائے کو. پیٹ نہ بھرنا، لیکن پیٹ نہ بھرنا جول بکر نہیں ہے. جول بکر ایک عجیب بیماری ہے، کھا کھا کے پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، پیٹ بڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس بیماری کا نام جول بکر کیوں ہے؟ کہ بیل کھا کھا کے موٹا ہو جاتا ہے اور پیٹ اس کا بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اب کھڑے بھی نہیں ہو پاتا. اور سامنے پورا گھاس کا میدان، اور کھائے جاتا ہے، کھائے جاتا ہے. اور اس کے بعد بیل اندر ہی اندر یہ کہتا جاتا ہے، سوچتا جاتا ہے ابھی کتنی گھاس باقی ہے، ابھی کتنی گھاس باقی ہے، ابھی کتنی گھاس باقی ہے، ابھی یہ بھی کھانا ہے، ابھی وہ بھی کھانا ہے. جب تک زندہ رہتا ہے یہی کہتا رہتا ہے ابھی کتنا باقی ہے کھانے کو، کتنا باقی ہے کھانے کو. یہی بیماری ہوئی تھی اس کو. اللہ اس بیماری سے بچائے، اس لیے کہ انسان کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوئی. انسان کی ہوس ختم نہیں ہوتی. بہت سے فتوحات کرنے والے بادشاہ گزرے، سکندر اعظم تھا، مگر اسمارٹ تھا، پیٹ نہیں بڑھا تھا. فتوحات اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ کھانا ہے، اس کا کام تھا 24 گھنٹے کھانا، 24 گھنٹے کھانا. شر کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک حدیث دی رسول اللہ، اور کہا اہل مدینہ اگر میرے منبر پہ اسے دیکھ لینا تو اس کا پیٹ پھاڑ دینا، اسے قتل کر دینا. آپ سمجھے کہ آج یہ کائنات جو چل رہی ہے اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہی. یہ سارے اسلامی ملک اللہ کی مرضی پہ نہیں ہے. اللہ کی ایک مرضی تھی کہ جس دن منبر رسول پہ یہ آئے اس کا پیٹ پھاڑ دینا. اہل مدینہ وہ آ کے بیٹھا، رسول کا کہا نہیں مانا، آج بھگت رہے ہیں. پہچان بتا دی تھی، جس دن پہلے دن میرے منبر پہ بیٹھے گا
ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے، بدلی چھا جائے گی، اندھیرا چھا جائے گا، آفتاب کو گہن لگے گا۔ بیٹھا بھی ممبر پہ اور اس کے بعد ممبر کو اکھاڑا بھی کہ میں شام لے جاؤں۔ حضور نے کہا تھا سورج میں گہن لگے گا، اسی دن ممبر کو بچانا، یہ ممبر کو شام نہ لے جائے، دمشق نہ لے جائے۔ سمجھ رہے ہیں یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یزید کے ابا کی باتیں ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھیے گا۔ اتنی حدیثیں موجود رسول کی، اور آج مسلمان اسے آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں۔ کس کے مقابلے میں؟ نواسہ نبی کے مقابلے میں۔ دے دی حکومت، ٹھکرا کے پھینک دی، منہ پہ مار دی، اس کے باوجود مسلمان حسن کے مداح نہیں ہیں، اسی کے مداح بننا چاہتے ہیں۔ اگر نہ دیتے حسن تو کیا ہوتا؟ ارے جب دے دی، مزاج معلوم تھا نا مسلمانوں کا کہ نبی کی لاج تو باقی رہ جائے۔ دیکھیے اس میں مسئلہ یہ کہ اہل بیت کی مدح نہ ہو تو نبی کی توہین ہے، اور نبی کے غیر کی مدح ہو تو یہ نبی کی توہین ہے۔ حسن نے مسلمانوں کو بچایا کہ کہیں یہ نبی کی توہین نہ کرے، ہماری تعریف کرنا نہ چھوڑ دیں، اس لیے دے دی۔ کم از کم اتنی تو کرو گے نا کہ امن کیا، دے دیا، یہی ہے۔ اگر اتنا بھی کہہ دیا تو امن میں ہو۔ حسن نے تعریف کروا لی جہاں کرنے کو تیار نہیں تھے تعریف، اور تلے بیٹھے تھے کہ اسی کے گروپ میں رہیں گے۔ اور ہیں پس پردہ بھی ہیں، کھلے ہوئے بھی ہیں، کچھ اندر اندر ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں کہ تعریف اس کی ہو جائے۔ یہ مشکل منزل تھی حسن کے لیے، اس لیے کہ ان کے لیے تو چلو ٹھیک کہ اس کے گروپ کی تو عید ہو گئی کہ ہم نے لے لی حکومت۔ حسن کے لیے مشکل یہ کہ جو حسن کے اپنے آدمی ہیں وہ کہیں گے کیوں دی؟ اپنے لیے حسن نے مشکل کر لی، مشکل نہیں کی، تقدیر بنائی۔ آج سے یہ لکھ لو کہ تم ہمارے ساتھ حکومت کی وجہ سے نہیں ہو، اگر حکومت کی وجہ سے ہمارے ساتھ تھے تو وہاں جاؤ، اور اگر ہمارے ساتھ صرف اس لیے رہنا چاہتے ہو کہ ہم کچھ نہیں دے سکتے تمہیں لیکن بہت کچھ دے سکتے ہیں، اور وہ ہے معرفت، اگر معرفت کے ساتھ رہنا تو ہمارے ساتھ رہو، اور غلاظت میں رہنا